رضیہ کو محبت کی کہانیوں سے نفرت تھی۔ انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ ان کے سامنے کبھی محبت کی کہانی نہ سنائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بزدل اور نکما نہیں بننی چاہتی۔ وہ ایسا لباس پہنتی تھی جس میں ان کا پورا جسم چھپا رہے سوائے چہرے کے۔ فہد لکھتے ہیں کہ رضیہ چغے اور پگڑی میں تخت پر بیٹھ کر سرکاری معاملات چلاتی، اپنی سیاسی سوجھ بوجھ اور پالیسیوں کے سبب فوج اور عوام کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب رہی تھیں۔ جنگوں میں بھی پوری مستعدی کے ساتھ شامل ہوتیں اور ہر اٹھتی بغاوت کو کامیابی سے ختم کیا۔ فہد کا کہنا ہے کہ 1236 میں رضیہ سلطان تخت پر بیٹھ تو گئیں، لیکن حکومت کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کئی اہم ترک شخصیات دل سے رضیہ کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھیں۔ جنیدی نے ان کے تخت پر بیٹھنے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی 4 ایسے ترک امراء بھی شامل ہو گئے جنہوں نے رضیہ کے پیش رو رکن الدین کے خلاف بھی بغاوت کی تھی۔ ان امراء نے رضیہ کے خلاف بدایوں، ملتان، ہانسی اور لاہور کی مختلف سمتوں سے پیش قدمی کی، مگر رضیہ نے یا تو انہیں شکست دے دی یا انہوں نے رضیہ کی اطاعت قبول کی۔ فہد کہتے ہیں اپنے مخالف عناصر کا زور توڑنے کے لیے رضیہ نے غیر ترکوں کو آگے لانے شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک قدم ایسا اٹھا لیا جس نے رضیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ حبشی غلام جمال الدین یاقوت کا امیر کے طور پر تقرر تھا۔ ترک حلقے ویسے ہی عورت راج پر جلے بھنے بیٹھے تھے۔ اب ایک سیاہ فام غلام کو بڑے عہدے پر دیکھ کر سخت ناراض ہونے لگے۔ انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ رضیہ اصل میں یاقوت کو پسند کرتی ہیں۔ اس میں حقیقت کتنی تھی اور کتنا فسانہ، اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس زمانے کے مورخین میں اس حوالے سے بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ 1238 اور 1239 میں لاہور کے گورنر ملک عز الدین کبیر خان ایاز نے رضیہ کے خلاف بغاوت کی۔ رضیہ کی پیش قدمی نے انہیں سودھر بھاگنے پر مجبور کیا۔ چونکہ سودھر سے آگے کا علاقہ منگولوں کے زیر اثر تھا اور چونکہ رضیہ ان کا پیچھا کرتی رہیں، اس لیے عز الدین کو ایک بار پھر ہتھیار ڈال کر رضیہ کے اختیار کو قبول کرنا پڑا۔ رضیہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ لاہور ان سے لے لیا لیکن ملتان انہیں تفویض کر دیا۔ دلی سلطنت کے اہم علاقے بھٹنڈا کے حاکم ملک اختیار الدین اتونیہ تھے۔ فہد لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں رضیہ کے لیے شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جب رضیہ اور یاقوت کے جھوٹے سچے قصوں کا پتہ چلا تو بھنا گئے اور عرم بغاوت بلند کر دیا۔ اس بغاوت کے خاتمے کے لیے رضیہ نے دلی سے نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن فوج کے چند عناصر نے رضیہ کی آنکھوں کے سامنے یاقوت کو قتل کر دیا اور خود انہیں گرفتار کر کے ملک اتونیہ کے حوالے کر دیا۔ یوں رضیہ کے 3.5 سالہ دور کا خاتمہ ہوا۔ وہ اتونیہ کی قید میں رہیں، جبکہ دلی میں حکومت ان کے سوتیلے بھائی بہرام شاہ کے پاس چلی گئی۔ بہرام شاہ کے دور میں حقیقی اقتدار ترکان چہلگانی کے پاس تھا۔ ملک اتونیہ کو کچھ نہ ملا تو انہیں اندازہ ہوا کہ رضیہ کو تخت سے ہٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور تب اتونیہ نے رضیہ کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا اور خود رضیہ کو بھی اپنا تخت واپس ملنے کا ایک راستہ نظر آیا۔ دونوں نے شادی کر لی اور مل کر جدوجہد کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 1240 میں ملک اتونیہ کی تیار کردہ فوج اور بہرام شاہ کے لشکر کا ٹکراؤ ہوا، مگر ایک مرتبہ پھر رضیہ سلطان کو شکست ہو گئی۔ رضیہ اور اتونیہ بمشکل اپنی جان بچا کر میدان سے بھاگے۔ زخموں سے چور بھاگتے بھاگتے کیتھل پہنچے، جہاں چند مقامی افراد نے کھانے پینے کا سامان دیا، لیکن اگلے ہی روز اسی جگہ سے ان کی لاشیں ملیں۔ کہا جاتا ہے کہ قیمتی لباس اور زیورات کے لیے دونوں کو قتل کر دیا گیا ہوگا۔ اس حوالے سے متضاد باتیں ہیں کہ رضیہ سلطان کی قبر کیتھل میں ہے، دلی میں ہے یا پھر کہیں اور۔ 14ویں صدی کے سیاح ابن بطوطہ نے لکھا کہ رضیہ کا مقبرہ زیارت گاہ بن گیا۔
اس پر ایک گنبد بنایا گیا اور لوگ اس سے برکت مانگتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی کتاب آثار السنادید میں مقبرہ رضیہ سلطان بیگم کے عنوان سے یوں لکھا ہے کہ شہر شاہ جہاں آباد پرانی دلی میں بلبلی خانے کے محلے میں ترکمان دروازے کے پاس ایک ٹوٹی سی 4 دیواری اور پھوٹی سی قبر رضیہ سلطان بیگم بن سلطان شمس الدین اتمشکی ہے، جو خود بھی چند ماہ تخت پر بیٹھی۔ 638 ہجری میں بمطابق 1240 عیسوی معز الدین بہرام شاہ کے وقت میں قتل ہوئی، جب یہ مقبرہ بنا، مگر اب بجز نشان کے اور کچھ نہیں۔ 2 قبروں کے اس مقام کو رجی سجی بھی کہا جاتا ہے، گویا ایک قبر رضیہ کی ہے اور دوسری ان کی بہن شازیہ کی۔ محقق رانا صفوی دلی کے بھولے ہوئے شہر میں لکھتی ہیں کہ ان کی قبر کی طرف جانے والی گلیاں بہت الجھی ہوئی ہیں اور بھوجالا پہاڑی سے سمت پوچھنا پڑتی ہے۔ آرکیالوجی سروے آف انڈیا کا بورڈ بلبلی خانہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کچھ تنگ خستہ حال گلیوں کے آخر میں ایک اور پتھر جہاں جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون حکمران کی آخری آرام گاہ ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ محقق ایلیسیا گابے کا لکھنا ہے کہ رضیہ ایک ایسی عورت کی شاندار مثال ہیں جو جدید اسلامی معاشرے سے پہلے کے دور میں اقتدار میں آئیں۔ رضیہ کے والد ان کی دانشمندی اور حکمرانی کی صلاحیتوں کو پہچاننے اور ان کی آبیاری کرنے اور جانشین بنانے اور ان کے تخت پر فائز ہونے کی راہ ہموار کی۔ رضیہ نے ایسے ماحول میں حکومت کر دکھائی جس میں بیٹیوں کی پیدائش عام طور پر مایوسی کو جنم دیتی تھی اور خواتین کے پاس اختیارات حاصل کرنے کی بہت کم راہیں تھیں۔